بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس؟ امید کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ اسکول بیس اسسمنٹ SBA 2025 فائنل ٹرم کے پیپر آ چکے ہیں۔ اینڈ آف ایئر اسسمنٹ سبجیکٹ ہے اسلامیات، گریڈ 5، 5ویں کلاس کا یہ پیپر ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ لوگوں کا یہ جو پیپر ہے 100 نمبر پہ مشتمل ہوگا۔ پیپر کا طریقہ کار کچھ اس طرح سے ہے، آپ لوگوں کو معروضیاں دی جائیں گی جن کے نمبر جو ہے 50 ہوں گے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کا سبجیکٹیو پیپر ہوگا جو کہ 50 نمبر پہ مشتمل ہوگا، کل نمبر 100 ہوں گے، اور اس پیپر کو حل کرنے کا جو وقت دیا جائے گا وہ 3 گھنٹے ہوں گے۔ ویڈیو کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے ہمبل ریکویسٹ ہے، جو لوگ اس چینل پہ نہیں ہیں کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ جی تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، حصہ معروضی ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، الکتاب کہا جاتا ہے، تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ آپشن سی ہے، سورۃ الفاتحہ کو جو ہے الکتاب کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، حدیث مبارک میں رات کو سونے سے پہلے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ آپشن اے ہے، آیت الکرسی۔ سوال نمبر 3 ہے، ہم اپنی زندگی کے معاملات میں جواب دہی کا احساس پیدا کر سکتے ہیں، تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ آپشن سی ہے، عقیدہ آخرت کے ذریعے۔ سوال نمبر 4 ہے، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والے کو ملے گی، تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ آپشن اے ہے، جنت۔ سوال نمبر 5 ہے، مال پاک ہونے کا ذریعہ ہے، تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ آپشن سی ہے، زکوٰۃ۔ سوال نمبر 6، حدیث مبارکہ کے مطابق جمعہ کی نماز کو ترک کرنے والے کو شامل کر دیا جائے گا کن میں سے، تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ آپشن اے ہے، غافلوں میں۔ سوال نمبر 7 ہے، قربانی کے عمل کو اپنانے سے ہمارے دلوں میں جذبہ پیدا ہوتا ہے، تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ آپشن بی ہے، ایثار کا۔ سوال نمبر 8 ہے، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیت المقدس سے عرش معلیٰ تک کا سفر کہلاتا ہے، تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ آپشن بی ہے، معراج۔ سوال نمبر 9 ہے، بیعت عقبہ ثانیہ میں مدینہ منورہ کے افراد نے اسلام قبول کیا، تو اس میں جو کل تعداد ہے وہ 75 تھی، تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ آپشن ڈی ہے۔ سوال نمبر 10 ہے، دین کی خاطر اپنا علاقہ یا وطن چھوڑ کر دوسری جگہ آباد ہو جانا کہلاتا ہے، تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ آپشن بی ہے، ہجرت۔ سوال نمبر 11 ہے، مواقعات مدینہ سے ہمیں سبق ملتا ہے، تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ آپشن اے ہے، اتحاد کا۔ سوال نمبر 12 ہے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صفہ کا بنیادی مقصد تھا، تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ آپشن اے ہے، تعلیم و تدریس۔ سوال نمبر 13 ہے، غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی، تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ آپشن ڈی ہے، فرشتوں کے ذریعے۔ سوال نمبر 14 ہے، دوسرے کی مذہبی رائے کا احترام کرنا شامل ہے، تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ آپشن ڈی ہے، رواداری۔ سوال نمبر 15، رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے چچا کے قاتل کو معاف کر دینا ایک عمدہ مثال ہے، تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ آپشن سی ہے، عفو و درگزر کی۔ سوال نمبر 16، تنگ دستی سے بچنے کی بہترین حکمت عملی ہے، تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ آپشن بی ہے، میانہ روی۔ سوال نمبر 17 ہے، ایک دوسرے پر اعتماد کرنے کے لیے ہمیں چاہیے، تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ آپشن ڈی ہے، وعدے کی پابندی کریں۔ سوال نمبر 18 ہے، اسلامی اخوت سے مراد سب مسلمان آپس میں ہیں، تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ آپشن ڈی ہے، بھائی بھائی۔ سوال نمبر 19 ہے، چغل خوری ترک کر کے ہم بچ سکتے ہیں، تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ آپشن اے ہے، معاشرتی فساد سے۔ سوال نمبر 20، حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کا نام ہے، تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ آپشن اے ہے، زبور۔ سوال نمبر 21، قرآن مجید میں حواری کا لفظ ساتھیوں کے لیے استعمال ہوا ہے، تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ آپشن ڈی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ سوال نمبر 22، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لقب اسد اللہ میں ہمیں سبق ملتا ہے، تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ آپشن ڈی ہے، بہادری کا۔ سوال نمبر 23،
اسلام کی اشاعت کے لیے صوفیہ اکرام رحمۃ اللہ علیہم کی زندگیوں میں نمایاں پیغام ہے؟ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ آپشن ڈی ہے، حسن اخلاق کا۔ سوال نمبر 24، اسلامی تعلیمات ہمیں سبق دیتی ہیں کہ اپنی جان، مال اور عزت آبرو کی حفاظت کرنا ہے۔ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ آپشن اے ہے، فرض۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 25 آخری سوال ہے، دین اسلام نے شجرکاری کو قرار دیا ہے۔ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ آپشن ڈی ہے، بہترین صدقہ۔ جی تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، معروضی حصہ آپ لوگ حل کر چکے ہیں، اب بات کر لیتے ہیں حصہ دوم کی، حصہ انشائیہ کی۔ تو ویڈیو کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ریکویسٹ ہے، جن اسٹوڈنٹس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل کی نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ جی تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، سوال نمبر 26 کا پہلا جز ہے، نماز جمعہ کب ادا کی جاتی ہے؟ تو اس کا آنسر نوٹ کر لیں، نماز جمعہ صرف جمعہ کے دن نماز ظہر کی جگہ ادا کی جاتی ہے۔ اس سوال کا دوسرا جز ہے، جمعہ کے دن کی فضیلت پر ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس کا آنسر نوٹ کر لیں، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں کی گئی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ سوال نمبر 26 کا تیسرا جز ہے، جمعہ کے دن کے 4 معاشرتی آداب لکھیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس کا آنسر نوٹ کر لیں، نماز جمعہ کی ادائیگی سے محبت، اتفاق و اتحاد کی فضا پروان چڑھتی ہے، ایک دوسرے کے حالات سے آگاہی ہوتی ہے۔ جمعہ کے دن غسل کرنا، صاف ستھرے کپڑے پہننا اور خوشبو لگانا سنت ہے۔ جمعہ کے دن صدقہ دینا، مساکین کی مدد کرنا اور نیک اعمال انجام دینا بہت فضیلت والا عمل ہے۔ اس سے معاشرے میں محبت، ہمدردی اور خیر کا پیغام پہنچتا ہے۔ سوال نمبر 27 کا پہلا جز ہے، سفر معراج سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا آنسر نوٹ کر لیں، سفر معراج کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ بیت اللہ سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر ہے جسے اسراء کہا جاتا ہے، جبکہ دوسرا حصہ بیت المقدس سے عرش معلیٰ تک کا سفر ہے جسے معراج کہتے ہیں۔ سوال نمبر 27 کا دوسرا جز ہے، معراج کے سفر کے بارے میں کفار کا کیا رد عمل تھا؟ تو اس کا آنسر نوٹ کر لیں، معراج کے سفر سے واپسی پر نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سفر کا ذکر کفار مکہ سے کیا تو انہوں نے اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ کچھ لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کے صاحب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں کی سیر یعنی معراج کا ذکر کر رہی ہیں۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے یہ کہا کہ اگر یہ الفاظ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئے ہیں تو میں ان کی تصدیق کرتا ہوں۔ سوال نمبر 27 کا آخری جز ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ تو اس کا آنسر نوٹ کر لیں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو بھی اللہ کے دین اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر کار بند ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کی حفاظت فرماتا ہے، اسے کامیابیوں سے نوازتا ہے، اس کی مدد اور نصرت فرماتا، نیز غلبہ عطا کرتا ہے۔ سوال نمبر 28 کا پہلا جز ہے، مال خرچ کرنے کے حوالے سے اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟ تو اس کا آنسر نوٹ کر لیں، اسلام ہمیں خرچ کرنے میں اعتدال اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ خرچ کرنے میں نہ تو فضول خرچی کی جائے اور نہ ہی بخل سے کام لیا جائے، مال کو جائز ضروریات پر خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سوال کا دوسرا جز ہے ہمارے پاس، کفایت شعاری کی ضرورت و اہمیت واضح کریں۔ تو اس کا آنسر نوٹ کر لیں، کفایت شعاری انفرادی و اجتماعی دونوں حوالوں سے اہمیت کی حامل ہے۔ کفایت شعاری اختیار کرنے سے زندگی آسان ہو جاتی ہے اور اجتماعی طور پر ملک کی ترقی و خوشحالی اور وسائل دولت کے بہترین استعمال میں کفایت شعاری اپنا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ سوال نمبر 28 کا تیسرا جز ہے، کفایت شعاری کو اپنا کر ہم اپنے ملکی وسائل کے استعمال کو
कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो इसका आंसर नोट कर लें। कफ़ायत शुआरी इख्तियार करने से हम अपने मुल्की वसाइल को बचा सकते हैं जो ज़रूरत के वक्त हमारे बहुत काम आ सकते हैं, जैसे कि अगर हम पानी को बेदरीग ज़ाया ना करें, लकड़ियों और दरख्तों को ज़्यादा ना काटें, बिजली को ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करें, तो हम अपने मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। सवाल नंबर 29 का पहला जुज़ है इफ़ाई अहद के क्या मानी हैं। तो इसका आंसर नोट कर लें। इफ़ाई अहद दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है। इफ़ा का मानी पूरा करना और अहद के मानी वादा के हैं। वादा पूरा करने को इफ़ाई अहद कहते हैं। सवाल नंबर 29 का दूसरा जुज़ है हदीस मुबारक की रोशनी में इफ़ाई अहद की क्या अहमियत है। तो इसका आंसर नोट कर लें। हदीस मुबारक में है कि जो शख्स वादे की पाबंदी नहीं करता उसका कोई दीन नहीं। सवाल नंबर 29 का तीसरा जुज़ है इफ़ाई अहद की पाबंदी से हासिल होने वाले 5 नताइज तहरीर करें। तो इसका आंसर नोट कर लें। इफ़ाई अहद की पाबंदी से हासिल होने वाले नताइज दर्ज झेल हैं। नंबर 1, वादा पूरा करने से अल्लाह तबारक व तआला खुश होता है। नंबर 2, वादा पूरा करने से आपस में यकीन और एतमाद बढ़ता है। नंबर 3, वादा पूरा करने से मुआशरे में इज़्ज़त बढ़ती है। नंबर 4, वादा पूरा करना ज़िंदगी में कामयाबी की ज़मानत है। नंबर 5, वादा पूरा करने से ज़हनी सुकून मिलता है। सवाल नंबर 30 का पहला जुज़ है इस्लामी तालीमात की रोशनी में इंसानी जान की हिफाजत की क्या अहमियत है। तो इसका आंसर नोट कर लें। इस्लाम में किसी इंसानी जान की कदर व कीमत और रहमत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसमें बग़ैर किसी वजह के एक फ़र्द के कत्ल को पूरी इंसानियत के कत्ल के मुतरादिफ करार दिया है। इस्लामी तालीमात हमें ये सिखाती है कि हमें ख़ुद भी इस गुनाह से बचना चाहिए और दूसरों को भी महफूज रखने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, जिसने किसी एक जान को बचाया तो गोया उसने तमाम इंसानों को बचा लिया। सवाल नंबर 30 का दूसरा जुज़ है नागहानी आफात से बचने के लिए हम कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर सकते हैं। 3 तदाबीर तहरीर करें। तो इसका आंसर नोट कर लें। सड़क पार करते हुए जल्दबाजी ना की जाए। नंबर 2, हादसे की सूरत में डॉक्टर से रुजू किया जाए। नंबर 3, वबा की सूरत में डॉक्टरों की हिदायत पर अमल किया जाए। सवाल नंबर 30 का आखिरी जुज़ है हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुल नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने नागहानी आफत की सूरत में क्या फ़रमाया। तो इसका आंसर नोट कर लें। दीन इस्लाम नागहानी आफात की सूरत में इंसानी जान की तहफ़्फ़ुज़ की तरगीब देता है। नबी अकरम हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फ़रमाया, जब तुम किसी इलाके में वबा के बारे में सुनो तो उसमें ना जाओ, और अगर किसी इलाके में वबा फैल जाए तो तुम उसमें हो तो तुम उससे बाहर ना निकलो। तो डियर स्टूडेंट, ये था आप लोगों का पेपर जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने मारूज़ी और इसके साथ साथ हिस्सा इंशाइया को हल किया। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद इस तरह की अपडेट्स जानने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी मुलाकात। अपना रखें ढेर सारा ख्याल। फ़ी अमानिल्लाह।